السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا تو دیکھتا نہیں یا اس بات کی طرف غور نہیں کرتا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ والطیر صافات، اور زمین و آسمان کے درمیان فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ان تمام مخلوقات میں سے زمین و آسمان کی اور درمیانی فضاؤں کی تمام مخلوقات، ان میں سے ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے اور اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور لوگوں کے جو کرتوت ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے دین کے نفاذ کی بات ہو رہی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نفاذ اسلام کی تحریک سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہونی چاہیے، اور اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت یا کوئی تنظیم
واقعتاً نفاذ اسلام میں سنجیدہ ہے، تو نفاذ اسلام کے لیے اپنی ذات یا پھر جو بھی احاطہ اختیار ہے اس پر اسلام نافذ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اپنی اس تحریک میں اور اس جذبے میں سچے ہوں۔ اگر ہم سچے ہیں تو اس 5-6 فٹ کی کائنات پر اسلام نافذ کرنے سے کس نے روکا ہے، جس پر ہم آج تک اسلام پوری طرح نافذ نہیں کر سکے؟ اگر ہم سچے ہیں تو اپنے گھر میں تو ہمارا اختیار چلتا ہے، کیا اس پر ہم نے اسلام نافذ کر لیا ہے؟ اگر ہم سچے ہیں تو ہر ایک کا کوئی چھوٹا موٹا حلقہ احباب ہے جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں، کیا ہم نے اس پر اسلام نافذ کر لیا ہے؟ اگر ہم سچے ہیں تو پھر کیا ہماری تنظیموں کے سربراہان انہوں نے اپنی اپنی تنظیموں کے اندر اسلام کے نفاذ کو یقینی بنا لیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس اجتماعی تحریک کے پس منظر میں نگاہ دوڑائیں، ہماری بدنیتیاں شامل ہیں، ہماری اپنی نیت کی خرابی شامل ہے، اس لیے نفاذ اسلام کی تحریکیں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ واقعتاً قائم ہے تو پھر آگے نفاذ اسلام کی تحریک کامیاب ہو یا ناکام ہو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اصل مطمع نظر تو ایمان کا تحفظ ہے، گزشتہ جمعے بات ہو چکی اس پر، اور جب انسان اپنے مقصد میں واضح ہوتا ہے تو پھر اس پر اسلام کے سارے تقاضے بیک وقت لاگو ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا قانون، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، لہذا یہ ممکن نہیں کہ اللہ اپنی مخلوقات میں سے کچھ پر تو اسلام نافذ کرے اور کچھ پر کوئی اور نافذ کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اصل چیز ہے اسلام، اصل دین ہے اسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والا آخری انسان تک، یا پھر جنوں کی مخلوقات ہوں، ان پر جس دین کا نفاذ ہے یا جس دین کے نفاذ کا تقاضا ہے وہ اسلام ہے، اور صرف انسانوں اور جنوں کی بات نہیں۔ جب اللہ کے قانون کا نام اسلام ہے تو وہ اللہ کا قانون صرف جنوں اور انسانوں پر لاگو نہیں ہے، اللہ کا قانون تو ساری کائنات پر لاگو ہے۔ زمین و آسمان بھی اللہ کے قانون پر چلتے ہیں، درمیان کی فضائیں، ہوائیں بھی اللہ کے قانون پر چلتی ہیں، جمادات و نباتات و حیوانات بھی اللہ کے قانون پر چلتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ کے قانون کے بغیر چل نہیں سکتی، اور اللہ کا قانون سوائے دین اسلام کے اور کوئی ہے نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اس اسلام کا نفاذ اللہ کی طرف سے ساری مخلوقات پر، تمام کائنات پر اللہ کی طرف سے دین اسلام کا نفاذ عمل میں آ چکا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ باقی مخلوقات کے پاس انحراف کا اختیار کوئی نہیں، وہ اللہ کے قانون سے منحرف نہیں ہوئے۔ انسان اور جن کے پاس انحراف کا اختیار ہے، یہ منحرف ہو گئے۔ فرق صرف اتنا، وگرنہ اللہ کا قانون تو نافذ ہے۔ نہیں یقین آتا تو اللہ پوچھتا ہے، الم ترا، دیکھا نہیں تم نے، غور نہیں کرتے تم، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی کوئی ایک مخلوق بھی ایسی ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو؟ کوئی ایک بھی مخلوق بتا دیں جو اللہ کے قانون پر نہ چلتی ہو، اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، جو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ عبودیت قائم نہ رکھتی ہو؟ کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے؟
پھر تمہیں شک ہو کہ درمیان میں فضائیں شاید اللہ کے قانون سے بالا ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، فضائیں بھی اللہ کے قانون کے مطابق چلتی ہیں۔ والطیر صافات، زمین کی مخلوقات، خشکی کی مخلوقات، تری کی، دریاؤں کی، سمندروں کی، زمین کی تہ میں اگر کوئی کیڑا نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے قانون سے بالا تر نہیں ہے، اس پر بھی اللہ کا قانون چلتا ہے۔ اور ساری پوری مخلوقات اور درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، آسمانوں کی مخلوق، فرشتے، سب جن و انس، ہر چیز کے اوپر اللہ کا قانون چلتا ہے، اور اللہ کے قانون کی پابند ہے ساری کی ساری کائنات۔ والطیر صافات، درمیان میں اڑنے والے پرندے بھی اصل میں اللہ کے قانون کے نفاذ کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو چکا ہے پرندوں پر بھی، اسلام نافذ ہو چکا ہے فضاؤں پر بھی، اسلام نافذ ہو چکا ہے خشکی اور تری پر، زمین و آسمان پر۔ اور فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اگر کوئی گہرے پانیوں میں مچھلی نکلتی ہے یا سمندروں کی تہ پہ کوئی تیرتی ہوئی مخلوق ہے، یا پھر خشکی کے اوپر چلنے والے رینگنے والے کیڑے ہیں، یا پھر اگنے والی نباتات ہے، یا زمین و آسمان کا اجرام فلکی کا نظام ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو نماز نہ پڑھتی ہو اور تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ سب نمازیں پڑھتے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ اکبر۔ کیڑوں کو پتا ہے ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، پرندوں کو معلوم ہے ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، مچھلیاں جانتی ہیں ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آسمان زمین جانتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، فرشتے جانتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ذرہ ذرہ جانتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، تسبیح کیسے بیان کرنی ہے، نہیں جانتا تو بس انسان ہی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ تو جانتے ہیں، ان پر اسلام نافذ ہے، واللہ علیم بما یفعلون، لوگوں کے کرتوتوں سے بھی اللہ واقف ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نام نفاذ اسلام کا کر کیا رہے ہیں، اللہ سارے کرتوتوں سے واقف۔ ساری کائنات، کوئی چیز اللہ کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کو انحراف کا اختیار ہی نہیں دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام کا وہ حصہ ہے کہ جس حصے سے انحراف کا اختیار کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں تکوینی اسلام۔ تکوینی اسلام وہ ہے جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا اس کے پاس اس سے ہٹنے کا اختیار نہیں، جس کو اللہ نے جس نہج پہ لگا دیا، پوری کائنات جو نمازیں پڑھتی ہے اور تسبیح بیان کرتی ہے وہ تکوینی طور پر کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین میں قرآن نے کہا کہ یہ جو سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں نا، اصل میں اللہ نے حکم ان کو یہ دیا ہے، جو حکم ملا ہے اس کے مطابق سورج اگرچہ بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے، سورج کا کبھی دل کرے کہ میں چاند کے مدار میں آ جاؤں، وہاں پہ گھوم لوں، چاند کو تھوڑی دور پرے دھکیل دوں یا ادھر ادھر کر لوں، اللہ اکبر، ممکن ہی نہیں۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس والقمر، سورج کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو آ کے پکڑ لے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس کا اپنا راستہ، اس کا اپنا راستہ، ذرا بھر ہٹ نہیں سکتے، اگر ہٹ جائیں، سائنسدانوں نے کہا ہے، پتہ نہیں بات ٹھیک ہے کہ غلط، وہ کہتے ہیں جس بلندی پر سورج ہے نا، زمین اور سورج کا جتنا فاصلہ ہے، اگر یہ اس میں سے کوئی 1-8 کلومیٹر کا فرق پڑ جائے نا
وہ تھوڑا سا آگے آ جائے یا تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، زمین پر زندگی ممکن ہی نہ رہے۔ وہ جو بلندی ہے اس نے طے کی ہے، اس کا کام ہے، اس نے طے کر دی اور ساری کائنات اسی پہ لگی ہے، اسلام نافذ ہو گیا۔ اس کا نام ہے تکوینی اسلام۔ یہ تکوینی اسلام کا کچھ حصہ ہم پہ بھی لاگو ہوا۔ ہم جن والدین کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، اللہ نے پیدا کیا۔ کسی کو مرد پیدا کیا، کسی کو عورت پیدا کیا، ہم اپنی مرضی سے تو مرد عورت نہیں بنے۔ کسی کو کالا پیدا کیا، کسی کو گورا پیدا کیا، کسی کو چھوٹا قد دیا، کسی کو بڑا قد دیا۔ انحراف کی طاقت نہیں ہے، بڑے قد والا چھوٹا نہیں کر سکتا، چھوٹے قد والا بڑا نہیں کر سکتا۔ کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ ہر ایک کو جو بنایا ہے تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے جی اس میں تو میں مجبور ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے بنا دیا۔ یہ وہ تکوینی اسلام ہے جس کی وہ جبرن پابندی کروا لیتا ہے۔ ہمارے پاس انحراف کا اختیار ہی نہیں۔ کسی کا دل کرے کہ میں گھر میں سب سے بڑا بیٹا بنوں والدین کا، ہے وہ چھوٹا تو وہ چھوٹا ہی رہے گا، کبھی بڑا نہیں بن سکتا۔ تو جو جس نمبر پہ آیا، جو جس شکل پہ آیا، جو جس قد صلاحیت کے ساتھ آیا، جو جس مقام پہ آیا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اللہ اکبر، اس نے جبرن پابندی کروائی ہے۔ یہ تکوینی اسلام کی پابندی ہے، یہ وہی پابندی ہے جو ساری کائنات کر رہی ہے۔ اب کوئی شخص کافر ہو، کوئی ہندو سکھ عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی ایتھیسٹ دہریہ ہو، اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کے وجود کو بھی نہ مانے، وہ اس سے بھی جبرن اس اسلام کی پابندی کروا لیتا ہے۔ کوئی ہے ایسا دہریہ اللہ کے وجود کو تسلیم نہ کرنے والا جو کہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے؟ مرنا تو سب نے ہے، اللہ اکبر۔ البتہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، چاہے اس کو مانو چاہے نہ مانو۔ دنیا میں جتنا قانون ہے اس کے اوپر تکوینی قانون، تکوینی اسلام، اس کے اوپر اللہ خود پابندی کروا رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے نا، اسلام کا دعویٰ، جو کافر ہیں وہ بھی، جو مسلمان ہیں وہ بھی، سارے تکوینی اسلام کے پابند ہیں۔ زمین و آسمان، اس کی ہر مخلوق، سب تکوینی اسلام کی پابند ہے۔ بس فرق یہ پڑا کہ انسان اور جن کے پاس چونکہ انحراف کا اختیار تھا، لہذا ان سے کہا کہ جو اسلام کا دوسرا حصہ ہے نا، قانونی اسلام، تشریعی اسلام، تم نے اس کی پابندی بھی لازماً کرنی ہے، جس نے اسلام کا دم بھرا ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب ہم کہتے ہیں اللہ تیری وحدانیت کو مانتے ہیں، اللہ تیری توحید کو مانتے ہیں، اور اللہ تیرے نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، جب یہ اعلان کرتے ہیں تو اس وقت وہ تشریعی اسلام بھی نافذ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تکوینی اسلام کی پابندی ہم کر رہے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں تو بڑا احسان کر رہا ہوں اللہ پر کہ میں تکوینی اسلام کی پابندی کر رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا، اسلام ایمان کا تحفظ کرتا ہے، اسلام کا ہر عمل ایمان کا تحفظ کرتا ہے۔ اب اس اسلام کی پابندی، تکوینی اسلام ایمان کا تحفظ نہیں کرتا، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، بے ایمانوں کے ساتھ بھی۔ جو تشریعی اسلام ہے، جہاں انحراف کا اختیار ہے، اس موقع پر ساری پابندیاں اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ جب یہ کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں، تو سارے تقاضا ہائے اسلام اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ پک اینڈ چوز بھی نہیں کر سکتا کہ کچھ لے لے کچھ چھوڑ دے۔ اسلام سارا لاگو ہو جاتا ہے اچانک۔ جب نہیں اسلام قبول کیا تو تکوینی اسلام کی پابندی تو وہ پھر بھی کروا رہا تھا۔ اسلام نافذ تھا ساری کائنات پر، جیسے پتھروں پر نافذ تھا اسی طرح کافروں پر نافذ تھا، جیسے حیوانات پر نافذ تھا ایسے ہی کافروں پر نافذ تھا، ہے ساری کائنات میں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات،
سب کچھ اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ مسئلہ تشریعی اسلام کا ہے، جس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے تھے کہ اسلام کو نافذ کیا جائے، نفاذ اسلام کی تحریکیں برپا کی جائیں۔ بڑی مبارک تحریک ہے یہ، بڑی مبارک تنظیم ہے ایسی جو اسلام کے نفاذ کی بات کرے، اس لیے کہ اسلام قبول کرتے ہی انفرادی اجتماعی کی تفریق باقی نہیں رہتی کہ انفرادی اسلام قبول کرنا ہے کہ اجتماعی کرنا ہے، پھر یہ نہیں باقی رہتا، پھر یہ بھی نہیں رہتا نمازیں پڑھنی ہے زکوٰۃ نہیں دینی، یا زکوٰۃ دینی ہے نمازیں نہیں پڑھنی، یا کوئی کہتا ہے میں مخلوق خدا کی خدمت کر لوں گا نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ سارے تقاضے بیک وقت لاگو ہو جاتے ہیں، پک اینڈ چوز ممکن نہیں، مکمل پیکج پورا اسلام فوری طور پر نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ بس کوئی اگر اپنی اس 5-6 فٹ کی کائنات پر اختیار رکھتا ہے تو وہ اس پر اسلام نافذ کرے، جو کسی تنظیم کا سربراہ ہے وہ اپنی تنظیم پر اسلام نافذ کرے، جو گھر کا سربراہ ہے وہ گھر پر اسلام نافذ کرے، جو ملک کا سربراہ ہے ملک پر نافذ کرے، جو صوبے کا بڑا ہے وہ صوبے پر نافذ کرے، وگرنہ اللہ کے ہاں وہ پکڑا جائے، کوئی آپشن نہیں دوسرا، پورا اسلام فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور تو کوئی قانون چل ہی نہیں سکتا، تکوینی پہلے تھا اب تشریعی شروع ہو گیا، اور تشریعی اسلام میں یعنی جو اسلام کا اولین اظہار ہے وہ نماز ہے، سب سے پہلا تقاضا، عملی تقاضا، سب سے پہلا اور اولین عملی تقاضا جو انفرادی اور اجتماعی کی تفریق نہیں رکھتا، انفرادی بھی اجتماعی بھی، وہ اقامت صلاۃ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم نماز پڑھ کر اور نماز کی پابندی کر کے سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ پر احسان کیا، یا صرف انسان نمازیں پڑھتے ہیں؟ مخلوق ساری نماز پڑھتی ہے، ساری کائنات نماز پڑھتی ہے۔ کیا ہے نماز؟ نماز تو اصل میں عبدیت کے اظہار کا، یا عبدیت کے اقرار کا، یا عبدیت اور اسلام کے نفاذ کا وہ علامتی اظہار ہے کہ اللہ آج کے بعد ہم تیرے ہیں۔ نماز سے پتہ چلتا ہے کون کس کا ہے، علامتی اظہار۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہے نا، سجدہ یہ اصل میں جمادات کا سجدہ ہے، پتھر یا بے جان چیزیں پڑی رہتی ہیں نا، پوری کائنات کی بے جان چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کیا مطلب؟ ان کی نماز سجدہ ہے، پڑے رہے سجدے میں، نماز ہو رہی ہے، تسبیح چل رہی ہے۔ اور جو حیوانات ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں، حیوانات کیا کر رہے ہیں؟ رکوع کیے ہوئے ہیں، ان کی نماز رکوع ہے۔ اور نباتات جتنے پودے ہیں یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، قیام میں ہیں، قیام بھی نماز ہے، رکوع بھی نماز ہے، سجدہ بھی نماز ہے۔ مخلوقات میں ان 3 نوع انواع کے علاوہ کوئی اور نوع تو کوئی نہیں ہے، سارے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی کھڑے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قیام کر کے، کوئی رکوع کر کے، کوئی سجدہ کر کے، رہ گئے جن اور انسان۔ اللہ اکبر۔ اور چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، تکریم دی ہے، اس لیے اس کی نماز اگر باقی مخلوقات جیسی ہوتی تو تکریم کیسی؟ اس کو نماز ایسی دی کہ ساری مخلوقات اطاعت، بندگی اور اسلام کے نفاذ کا اظہار اپنی اپنی نماز، اپنی اپنی تسبیح سے کرتے ہیں۔ تو حضرت انسان، تیرے ذوق اطاعت کا اظہار تیری نماز سے ہوگا، نباتات سجدہ کریں تیری نماز میں
جمادات سجدہ کرے تیری نماز میں سجدہ بھی موجود ہے، نباتات قیام کرے تیری نماز میں قیام بھی موجود ہے، دنیا رکوع کرے ساری مخلوقات رکوع کرے تیری نماز کے اندر رکوع بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کے ذوق اطاعت کا جو عملی اور علامتی اظہار ہے وہ نماز ہے۔ تو سارا اسلام تو نماز میں آ گیا نا، سارا کچھ۔ تو ابتدا تو تھی ہی، یہ انتہا بھی بن گئی، ابتدا بھی یہی انتہا بھی یہی۔ نماز کوئی قائم کرتا ہے، شروع کرے تو نماز سے کرے گا، اسلام نافذ کرتا ہے تو اس کی ابتدا بھی نماز ہے، اور کوئی اسلام کی انتہا پر پہنچ جائے تو اس کی انتہا بھی نماز ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شروع میں نفاذ اسلام یعنی نماز کا قیام، شروع میں قیام مشکل ہوتا ہے، نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے، اس کو قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب انسان آخری منزل پہ عروج کی منزلیں طے کرتا ہوا آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے ایمان کا تحفظ کرتے کرتے، تو پھر نماز جیسے شروع میں نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، وہاں پہنچ کر نماز چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، یہاں پڑھنے میں تکلیف، وہاں چھوڑنے میں تکلیف، ابتدا بھی نماز انتہا بھی نماز۔ اگر یہ نافذ کر لی، اللہ اکبر، بھی سب کچھ، سارا دین اسلام نافذ کرنا ضروری ہے، یہ کمپلیٹ پیکج ہے، پورے اسلام کو نافذ کرنا لازمی ہے، لیکن اس کا اولین اظہار نماز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر چھوڑ دے اس کو، یہ شروع میں کر لیا کرے جو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو نماز ہے، سارے فرائض لاگو ہوتے ہیں بیک وقت۔ میں نے عرض کیا تقاضا ہے اسلام، ادخلوا فی السلم کافہ، اب پورے دین میں یہ داخل ہو جانا، یہ باہر نکل آنا۔ نماز تو اولین عملی اظہار ہے، میں اس لیے نماز کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پورے فرائض بیک وقت لاگو ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی، لیکن نماز چونکہ ساری کائنات کے ذوق اطاعت کا عملی اظہار ہے، اس لیے اس کی فرضیت بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے فوائد بھی عجیب و غریب ہیں، اس کو چھوڑنا بھی، اس کو پڑھنا بھی، ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی غلامی، اس کا کم از کم اظہار نماز سے ہوتا ہے، کم از کم معیار کہ میں اللہ کا غلام ہوں۔ یہ تو گویا نماز پڑھنا اللہ کے غلاموں کا رجسٹر حاضری ہے، نماز اللہ کے غلاموں کا رجسٹر حاضری ہے، یعنی روزانہ 5 ٹائم حاضری لگتی ہے۔ کون کون ہے، کون کون نہیں ہے، سمپل۔ اور جس نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، نہیں آیا کلاس میں، حاضری کے وقت تھا ہی نہیں، غیر حاضر تھا، تو کیا ہوتا ہے جو غیر حاضر ہوتا ہے؟ نام کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو حاضری کے وقت موجود نہیں اس کا نام کٹ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ یا بین الاسلام والکفر ترک، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ جس نے نماز چھوڑی وہ اللہ کے غلاموں کی فہرست سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا۔ بین العبد والکفر، جب تک نماز پڑھتا تھا حاضری لگتی تھی کہ ہاں ہے، باقی اسلام تو اس کے بعد نافذ ہوتا ہے، باقی تقاضے تو اس سے آگے ہیں۔ جب تک پڑھتا تھا تب تک یہ، اب سارے باقی فرائض ہیں، لیکن اس کی فرضیت کا معاملہ یہ عجیب ہے، کب فرض ہوتی ہے نماز اور کب فرض ہوتے ہیں دوسرے فرائض؟ سارے فرائض
انسان پر اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب یہ بالغ ہو جاتا. بالغ ہوتا ہے تو سارے فرائض لاگو ہوتے ہیں. اور سارے فرائض، میں اس سے بھی پہلے بات کروں، بالغ بلوغت کی شرط کی بات ہم بعد میں کریں. اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ فرائض آئے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، کوئی قرآن میں لکھوا دیے، یہ کر لو فلاں کر لو فلاں کر لو فلاں کر لو. نماز کب ملی؟ نماز فرض کب ہوئی؟ موقع کون سا ہے؟ جو موقع نماز کی فرضیت کا ہے، ایسا موقع کسی اور فرض کا نہیں ہے جب یہ فرض لاگو ہوا. بھلا کب؟ جب عبد کی اور معبود کی ملاقات ہوئی تھی، جب خالق اور مخلوق میں سے اعلیٰ ترین شخصیت، مخلوق کا نمائندہ، جب ملاقات ہوئی، محب اور محبوب کا تبادلہ خیال ہوا، اس وقت نماز فرض ہوئی. اللہ اکبر! اندازہ تو فرمائیے. وہ کہتا ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے، دیکھ لیں انسان کسی سے محبت کرتا ہو تو جب ملاقات ہوتی تو آدمی چاہتا ہے نا کوئی قیمتی تحفہ دے، قیمتی گفٹ پیش کرے، اور جتنا قیمتی گفٹ اس کو پیش کیا جاتا ہے نا، پھر وہ ان ریٹرن اسی طرح کی قیمتی چیز دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ ساری کائنات کی جتنی زبانی بندگیاں ہو سکتی ہیں وہ بھی تیرے لیے. اللہ جتنی بدنی عبادت ہو سکتی ہے وہ بھی تیرے لیے، اور جتنی مالی عبادت ہو سکتی ہے وہ بھی تیرے لیے. عبادت کی کوئی قسم ایسی ہے ہی نہیں جو تیرے علاوہ کسی اور کی ہو، ساری عبادت تیرے لیے. اللہ اکبر! اظہار کا انداز تو دیکھیے. اللہ سب کچھ تیرے لیے. تو اللہ نے کہا جاؤ پھر نماز پڑھا کرو، جاؤ پھر نماز پڑھو. کیوں؟ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ زبانی بندگی بھی تیری، بدنی عبادت جسمانی بھی تیری، مالی عبادت بھی تیری، تو کاروبار چھوڑ دیں گے، نماز پڑھیں گے. جسم و جان کا رشتہ رہے نہ رہے، مالک نے محب اور محبوب کے تبادلے میں جب ایک نے یہ پیش کیا تو اللہ نے نماز فرض کر دی کہ جاؤ، جس جس کا یہ جذبہ ہے اس کے اطاعت کا عملی اظہار اسی سے ہوگا. جس جس کے اندر یہ جذبہ ہے، جو اس سپرٹ کے تحت نفاذ اسلام کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں سے شروع کر دے. نماز پڑھے گا، ساری مخلوقات کا ذوق اطاعت کا اظہار اس میں آ جائے گا. ساری دنیا کا، ساری مخلوقات کا اسلام اس میں آ جائے گا اگر نماز پڑھے گا. اللہ اکبر! ہم نے نماز کو بڑا معمولی عمل سمجھا ہے. یہ معمولی عمل نہیں ہے. معمول کا عمل ضرور ہے، معمول کا عمل ضرور ہے، معمولی نہیں ہے. انتہا بھی یہی ہے اور ابتدا بھی یہی ہے. اللہ اکبر! دوسری بات جو میں کرنے لگا تھا کہ سارے فرائض لاگو ہوتے ہیں بلوغت پر، ایک دم لاگو ہو جاتے. بالغ ہوا یہ کرے، بالغ ہوا یہ کرے، حقوق اللہ، حقوق العباد سارے کے سارے. لیکن نماز فرمایا 7 سال کا ہونا تو نماز شروع کر دے. مروا الصبیہ مروا اولادکم، اپنے بچوں کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا. اذا بلغ 7 سنین، ابھی وہ 7 سال کا ہوا ہے، شعور پورا نہیں، عقل پوری نہیں، سوچ کوئی نہیں، منصوبہ بندی کوئی نہیں، عادات ناپختہ کچھ بھی نہیں، لیکن نماز پڑھے. اس لیے کہ ساری زندگی کا اسلام اس پر منحصر ہے. اس سے شروع کرے. مروا اولادکم
وَمُرُوا الصِّبِيَّ، بچے کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا، اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین، جب وہ 7 سال کا ہے تب تو حکم دینا ہے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے، اذا بلغ 10 سنین، ابھی بلوغت دور ہے، ابھی فرائض لاگو نہیں ہوئے، فرمایا اب نماز نہیں پڑھتا تو فضربوہ علیہ، اب نماز نہیں پڑھتا تو اس پر اس کو مارو، کہ تجھے پتہ ہی نہیں تو اسلام کا اولین تقاضا اس سے منحرف ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، بلوغت ابھی نہیں آئی، مار پہلے شروع ہو گئی، کیوں؟ بنیاد یہ ہے نا۔ اور قیامت کے دن جو پرچے کا پہلا سوال ہے وہ بھی تو یہی ہے، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں اور پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، یہ جو صلاۃ ہے نا، نماز، اس کے کئی معنی ہیں لفظی طور پر۔ صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، اور لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے صلاۃ کا معنی آگ جلانا بھی ہوتا ہے۔ آگ جلا کے کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، آگ جلانا، صلا یسلو، ابن منظور کی لسان العرب دیکھ لیجئے، لغت کے اندر اس کا ایک معنی ہے آگ جلانا، اور آگ جلا کے کسی چیز کو تپانا۔ پھر اس کی مثالیں دی ہیں ابن منظور، مثلا عرب کے اندر صلا یسلو، جس مادے سے لفظ صلاۃ بنا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا تھا یا تو آگ تپا کے گوشت پکانا، اگر جیسے بیک نہیں کرتے ہم، یہ انگاروں کے اوپر گوشت رکھ دیں، آگ جلا کے اوپر گوشت رکھ دیں، کیا ہوتا ہے؟ آگ جلا کے اوپر گوشت رکھ دیں، اس عمل کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ یا پھر آگ جلا کے اس کے اوپر بانس رکھ دیں، یہ بانس کو آگ نہیں جلاتے، ایک شکنجا سا بنا ہوتا ہے، اور آگ پہ تپا کے اس کو سیدھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی سیدھا کرتے ہیں کبھی ٹیڑھا کرتے ہیں۔ جب اس کا عصا بنانا ہو تو اس کی ٹیڑھ ختم کرتے ہیں، اس کو سیدھا کرتے ہیں، تب بھی آگ تپانی پڑتی ہے۔ اور جب اس سے کرسیاں میز بنانے ہوں تو اسی پر پھر آگ تپاتے ہیں، پھر اس کو ٹیڑھا کرتے ہیں، لِيُقَوِّمَهَا وَيُلَيِّنَهَا، کبھی اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، موقع کی مناسبت ہے، کبھی سیدھا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی ٹیڑھا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس عمل کو، بانس کو اس طرح سے مولڈ کرنے کو، حسب ضرورت، حسب تقاضا، اس مولڈ کرنے کو عربی میں اور عربوں کے کلچر میں صلاۃ کہتے ہیں۔ اور گوشت کو اگر انگاروں پہ رکھ دیا جائے کیا ہوتا؟ اس پہ سے ساری آلائشیں نکلنا شروع ہو جاتی، اللہ اکبر، اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، اس میں سے نمکیات نکل جاتی ہیں، جو کچھ اس میں زائد ہوتا ہے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ اس کو بھی عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ بانس کی ٹیڑھ سیدھی کرنا یہ بھی صلاۃ ہے۔ آگ تپانا کسی خاص مقصد کے لیے، اس میں سے ساری آلائشیں دور کرنا، یہ سب معنی ہیں صلاۃ کے۔ اللہ اکبر۔ اب ان لغوی معنوں کو اصطلاحی نماز کے اوپر رکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ سسٹم ایسا دے دیا کہ ساری آلائشیں ان کی نکل جائیں، کیونکہ یہ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، ساری آلائشیں ختم ہو جائیں۔ اور ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ سوال پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ کیا مطلب ہے جی اس کا، کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیا بھی ہوتے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز تو نہیں روکتی۔ نماز کیسے روکتی ہے؟ بھئی نماز کی حقیقت کا ادراک ہوگا تو نماز روکے گی نا۔
ہمیں تو پتہ ہی نہیں نماز ہے کیا. اللہ اکبر. اور وہ حدیث بخاری شریف کی بلکہ ساری کتابوں میں تقریباً کم و بیش حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ، تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے گھر کے دروازے پر نہر ہو، ارائیتم، یہ لفظ زائد نہیں ہے، ارائیتم، اور کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور کرتے ہو، ارائیتم، اور کیا دیکھا تم نے، لو ان نہرن بباب احدکم، تمہارے کسی ایک کے گھر کے دروازے پر نہر ہو صاف ستھرے شفاف پانی کی، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، وہ دن میں 5 دفعہ اس نہر میں نہائے. صاف شفاف نہر ہے بھی گھر کے دروازے پر، دور بھی نہیں ہے، چھلانگ لگائی پھر نکل آیا، چھلانگ لگائی پھر نکل آیا، ملا دھویا. فرمایا حل یبقی من درنہ شیء، کیا کوئی میل کا ایک ذرہ بھی اس کے جسم پہ باقی رہے گا؟ آلائشیں دور ہوتی ہیں نا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں بچے گا، کوئی میل باقی نہیں بچے گا. فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی تو 5 نمازوں کی مثال ہے. جو شخص اس طرح نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں اس سے دور کر دیتا ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ ساری علائشیں اس کی دور فرما دیتا ہے. انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کو عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.